अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद नाज़िल फरमाकर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इनाम फरमाया। कुरान इस दीन इस्लाम की असल है। इसी कुरान के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत शुरू हुई और इसी कुरान की आखिरी आयत के साथ अल्लाह पाक ने इस्लाम को मुकम्मल फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पाक में 40 साल तक रहे, लेकिन उनको नबूवत उसी वक़्त हासिल हुई जबकि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मजीद की आयत लेकर नाजिल हुए। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत होने लगे और हज्जतुल वदा के मौके पे अल्लाह पाक ने जब इस आयत को नाजिल फरमाया कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमने अपने दीन को आपके ऊपर मुकम्मल फरमा दिया और अपनी नेमत को आपके ऊपर परफेक्ट कर दिया, तो उस वक़्त दीन इस्लामी मुकम्मल हुआ। तो मोहतरम भाइयों और बहनों, ये कुरान हमारी वो असल है कि जिसके बग़ैर हमारा गुजारा नहीं है। अगर आपको मुसलमान होना है, मुसलमान रहना है और मुसलमान मरना है, तो इस कुरान के अलावा आपके पास कोई चाराकार नहीं है। जब एक मुसलमान पैदा होता है तो उस वक़्त पहली चीज़ जो उसके कान में कही जाती है वो आज़ान होती है या वो शहादा होती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। और वो लफ्ज़ शहादा जो है वो कुरान मजीद की एक आयत है। आज़ान वो भी कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ आयात का निचोड़ है। और जब इंसान सारी ज़िंदगी रहता है इस दुनिया के ऊपर, तो उस वक़्त भी उसको चाहिए कि वो इस कुरान की तालीमात को हासिल करे, इस कुरान की तिलावत को करे और इस कुरान को समझे और इसके ऊपर अमल करे। जब इंसान मरने लगता है तो उस वक़्त भी उसके ऊपर कुरान मजीद ही तिलावत की जाती है ताकि उसकी ट्रांजिशन इस दुनिया से अगली दुनिया तक आसान हो। और फिर जनाजा हो या आखिरत हो या ख़त्म कुरान हो, जो चीज़ भी हो, मुसलमान बचपन से लेके मरने तक और मरने के बाद भी इसी कुरान का मोहताज है, क्योंकि ये कुरान वो चीज़ है कि जो कि अल्लाह पाक ने आसमानों से नाज़िल फरमाई, और ये वो चीज़ है जिसको पढ़ने से, जिस पे अमल करने से दुनिया वाला आसमान वालों के साथ मुताल्लिक हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है। जैसे अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह की रस्सी जो है वो कुरान मजीद है। अल कुरान हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन, कुरान वो चीज़ है जो कि अल्लाह पाक की रस्सी आसमानों से ज़मीन तक आई है, और इस रस्सी को थाम कर और इस रस्सी पे अमल करके इसके ऊपर चढ़ कर एक इंसान आसमानों तक पहुँच सकता है, अपने रब्बुल इज़्ज़त की हज़रत में और उनकी प्रेजेंस में पहुँच सकता है। तो कुरान ऐसी चीज़ है कि जिसके पढ़ने के साथ इंसान फ़ौरन अल्लाह की ज़ात के साथ बात करना शुरू कर देता है। कि कुरान मजीद पढ़ने से एक इंसान अल्लाह की ज़ात के साथ बिला वास्ता बात करना शुरू कर देता है। यूँ ही इंसान कुरान मजीद को खोलता है और कहता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की ज़ात के नाम के साथ जो कि बहुत ही मर्सीफुल है और जो कि बहुत ही रहमत वाला है। यूँ ही इंसान कुरान मजीद को खोलता है तो अल्लाह पाक की तवज्जो उस इंसान की तरफ मबज़ूल हो जाती है। जब इंसान कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें मेरे मौला के लिए हैं जो कि दुनिया जहान का पाने वाला है, जो कि रहमान है और रहीम है, तो उस वक़्त अल्लाह पाक फ़ौरन इंसान की तरफ तवज्जो देते हैं और कहते हैं कि आब्दी, कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। और जब इंसान इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ता है कि या अल्लाह तेरी ही इबादत करता हूँ और तेरी ही ज़ात से मदद मांगता हूँ, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदे पूछ मुझसे, मेरे बंदे बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। और जब इंसान खुशू और खुजू के साथ कुरान मजीद को पढ़ता है और अल्लाह पाक से इखलास के साथ दुआ मांगता है, तो उन दुआओं का इस्तिजाबा और उनका रिस्पांस भी उसी वक़्त इंसान को मिल जाता है। तो ये याद रखिए कि कुरान मजीद वो चीज़ है कि जिसके पढ़ने से आप डायरेक्टली अल्लाह की ज़ात के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और अल्लाह की ज़ात की रहमतों के आप तलबगार हो जाते हैं, और अल्लाह की ज़ात की रहमत आपका इहाता कर लेती है और आपको अपनी रहमत से अल्लाह पाक कवर फरमा देते हैं। जब इंसान कुरान मजीद की तिलावत करता है तो कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी आयात हैं
جو کہ جنت کا ذکر کرتی ہیں، بہت ساری آیات ہیں جو کہ جہنم کا ذکر کرتی ہیں، بہت ساری آیات ہیں جو کہ دعائیں ہیں، کچھ دعائیں نبیوں کی ہیں، کچھ دعائیں ولیوں کی ہیں، اور کچھ دعائیں انسان کو اللہ پاک نے تحفے کے طور پہ سکھائی ہیں۔ تو جب انسان ان آیات کو پڑھ رہا ہوتا ہے کہ جو جنت کی بات کرتی ہیں، اور ان آیات کو پڑھتے ہوئے اگر انسان اللہ پاک سے معافی مانگے اور کہے کہ یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت الفردوس عطا فرما دیجئے، تو اللہ کی ذات ممکن ہے اس بندے کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اور جب انسان قرآن مجید کی وہ آیات پڑھ رہا ہوتا ہے جو کہ جہنم کی بات کرتی ہیں، اگر وہاں پہ انسان رک کے اللہ پاک سے معافی مانگے تو اللہ کی ذات اس کو عذاب سے بھی معافی دے دیں گے، اور اللہ پاک اس کو جہنم سے بھی معافی عطا فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے جب انسان قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھ رہا ہوتا ہے کہ جو کہ انبیاء کے واقعات بیان کر رہی ہیں، اور ان واقعات میں انبیاء کی دعائیں ہیں، اور انسان اگر ان دعاؤں کو پڑھتے وقت اللہ پاک سے رو رو کے معافی مانگے اور کہے کہ یا اللہ مجھے بھی وہی رحمت عطا فرما دیجئے جو آپ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا فرمائی، تو ممکن ہے کہ اللہ پاک اس کو بھی اپنی رحمتوں سے اسی طریقے سے نوازے جس طریقے سے اس نے اپنے برگزیدہ بندوں کو نوازا تھا۔ مثال کے طور پہ آپ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کو، اور اس میں سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ آ گیا، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی وہ دعا آ گئی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں کے اوپر بہت ظلم کیا ہے، اور اگر آپ اپنی رحمت سے ہمیں معاف نہیں فرما دیں گے اور ہماری غلطیوں سے درگزر نہیں فرمائیں گے تو ہم بہت ہی زیادہ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب اگر ایک انسان قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے اور وہ اس دعا کے معنی کو سمجھتا ہے اور دل لگا کے اخلاص کے ساتھ اللہ پاک سے وہی دعا مانگتا ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، تو اللہ پاک اس بندے کی اسی طریقے سے گناہ معاف فرما دے گا جس طریقے سے اللہ پاک نے سیدنا آدم اور سیدہ حوا کو معاف فرما دیا۔ اگر ایک انسان دعا پڑھ رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گزر رہا ہے، اور اس واقعہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا آ جاتی ہے کہ جو انہوں نے فرعون کے دربار میں پڑھی، انی اعوذ بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس متکبر سے جو کہ قیامت والے دن کے اوپر ایمان نہیں لاتا۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اس دعا کی وجہ سے فرعون جیسے ظالم کی شر سے بچایا۔ یقین مانیے اگر قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ بھی اسی طریقے سے، اسی محبت اور اسی اخلاص کے ساتھ اس دعا کو مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو ہر ڈکٹیٹر، ہر ظالم کے ظلم سے بچائے گا، ہر فاسد کے فساد سے بچائے گا، اور ہر برے کی برائی سے بچائے گا۔ اور جب انسان قرآن مجید کو پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس قسم کی آیات آتی ہیں کہ جس میں انسان اپنی پوری ذات کو، اپنی فیملی کو، اپنے مال کو، اپنی صحت کو اللہ کی ذات کے حوالے کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرے مولا تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا خالق ہے، اور تو ہی میری ان چیزوں کی حفاظت فرما سکتا ہے، تو یقین مانیے پھر اللہ پاک کی طرف سے رحمت اور حفاظت انسان کو ملتی ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی ہر امپورٹنٹ چیز کو اللہ کی ذات کے حوالے کرتا ہوں، تو اللہ پاک نے ان کی بھی حفاظت کی، ان کی قوم کی بھی حفاظت کی، اور ان کو فرعون جیسے ظالم سے بچایا، اور اس قسم کے معجزات سے ان کو اور ان کی قوم کو بچایا جو آج تک دنیا میں ایک مثال بنی ہوئی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو حلال حرام کا بھی پتہ چلتا ہے، اس میں آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز کرنی ہے، کون سی چیز نہیں کرنی ہے، اس کے اندر آپ کو اخلاق کا بھی پتہ چلتا ہے، اس میں آپ کو اقدار کا بھی پتہ چلتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ میاں کا رسپانس اور اللہ میاں کا جواب بھی آن دا اسپاٹ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید اپنی ذات میں ایک بہت برکت والا چشمہ ہے، اس میں سے جتنا آپ پئیں گے اتنا ہی آپ کو اس سے استفادہ ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو آدمی قرآن مجید کی طرف توجہ دیتا ہے اور اس میں بزی ہو جاتا ہے، اگر اس کو دعائیں مانگنے کا موقع نہ بھی ملے پھر بھی اللہ کی ذات اس کی دلی خواہشات کو پورا فرماتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من شغلہ القرآن عن مسئلتی، اللہ پاک ایک حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی اتنا بزی ہو گیا قرآن کے ساتھ کہ اس کو دعائیں مانگنے کا ٹائم نہیں ملا، یا اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں بچا
کہ وہ مجھ سے اپنی ذات کے بارے میں، فیملی کے بارے میں، صحت کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں دعا مانگے، اس بندے کو پھر میں اتنا دیتا ہوں کہ دعائیں مانگنے والوں کو اتنا نہیں دیتا۔ من شغلہ القرآن عن مسئلتی، کہ جو آدمی اتنا بزی ہو جائے کہ اس کو قرآن مجید میں بزی رہنے کی وجہ سے میری دعائیں مانگنے کا موقع نہ ملے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، تو میں اس بندے کو ان سب لوگوں سے زیادہ دیتا ہوں جو بیٹھ بیٹھ کے رو رو کے مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کا کلام دوسرے کلاموں سے اتنا ہی افضل ہے جتنا اللہ کی ذات دوسرے انسانوں یا دوسری مخلوق سے افضل ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید جو ہے اللہ پاک نے اس کو شفا بھی نازل فرمایا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ کو شفا بھی ملتی ہے، آپ کو اللہ پاک کی رحمت بھی ملتی ہے، آپ کو اللہ پاک کی حفاظت بھی ملتی ہے، اور آپ کو اللہ پاک کی طرف سے اسپیشل انعامات بھی ملتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے جو کہ مسلمان کو عطا کی گئی ہے، اور اس کو پڑھنے سے آپ ڈائریکٹلی اللہ کی ذات کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ ڈائریکٹلی اللہ پاک کی رحمتوں کو ریسیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ ڈائریکٹلی اینڈ آٹومیٹیکلی اللہ پاک کی حفاظت اور اس کی پناہ کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کا ہر لفظ جو ہے وہ مقدس ہے، اور اس کا ایک لفظ پڑھنے سے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قرأ حرفا من القرآن فلہ حسنہ، جو آدمی قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے، تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔